بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 40 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم خبر کو مقدم کرنے کا بیان اور تعدد خبر کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ أَيْنَ زَيْدٌ أَوْ كَانَ مُصَحِّحًا لَهُ مِثْلُ فِي الدَّارِ رَجُلٌ أَوْ لِمُتَعَلِّقِهِ ضَمِيرٌ فِي الْمُبْتَدَإِ مِثْلُ عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زَبَدًا أَوْ كَانَ خَبْرًا عَنْ أَنَّ مِثْلُ عِنْدِي أَنَّكَ قَائِمٌ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبْرُ مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ۔ ترجمے کی جانب چلتے ہیں۔ اور جب مفرد خبر ایسے کلمے کو متضمن ہو جس کو صدارت کلام حاصل ہو، جیسے این زید، یا وہ خبر کا تصحیح کنندہ ہو، جیسے فی الدار رجل، یا اس کے متعلق کے لیے مبتدا میں کوئی ضمیر پائی جا رہی ہو، جیسے علی التمرۃ مثلها زبدا، او کان خبرا عن ان، یا وہ ان کے اسم اور خبر سے بنا ہو، جیسے عندی انک قائم وجب تقدیمہ۔ تو ان چار مقامات میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ وقد یتعدد الخبر، اور کبھی کبھار ایک مبتدا کی خبریں بھی آ سکتی ہیں، جیسے زید عالم عاقل۔ آج کے درس کے اندر صرف دو باتیں ہیں۔ پہلی بات خبر کے متعلق تیسرا مسئلہ یعنی تقدیم خبر کا بیان ہوگا کہ کہاں کہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، اور اس کے بعد چوتھا مسئلہ کہ کیا ایک مبتدا کی متعدد خبریں آ سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ، خبر کے متعلق اصل بات تو یہ ہے کہ وہ مبتدا کے بعد ہو، لیکن کبھی کبھار کوئی عارض پیش آتا ہے، کوئی عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے خبر کو مقدم لایا جاتا ہے۔ ایسے کل 4 مقامات ہیں جہاں خبر کو مقدم کیا جاتا ہے۔ پہلا مقام صاحب کتاب نے یہاں سے یوں بیان فرمایا وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، یعنی خبر ایسے مفرد کی صورت میں ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، جیسے کہ حروف استفہام ہوتے ہیں، مثلا این زید، تو ایسی حالت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اب خبر کو مقدم کیوں کریں گے؟ کیونکہ حرف استفہام صدارت کلام چاہتا ہے۔ اگر ہم اسے مقدم نہیں کریں گے تو اس کی صدارت فوت ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخبر، تو الخبر کو المفرد کے ساتھ مقید فرمایا، اس لیے کہ اگر خبر جملہ استفہامیہ کی صورت میں ہو، تو وہاں خبر کو مقدم نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف حرف استفہام کو اپنے مدخول پر مقدم کر لیا جائے گا، جیسے کہ کہا جاتا ہے زید من ابو، اب ابو زید من ابو، تو من ابو پورا جملہ ملے گا زیدن کے لیے۔ دوسرا مقام او کان مصححا لہ، خبر کو مقدم کرنے کا دوسرا موقع یہ ہے کہ جہاں خود مبتدا کے لیے تصحیح کنندہ ہو، یعنی اس سے مبتدا کا صحیح ہونا معلوم ہو رہا ہو۔ مطلب یہ کہ کسی ایسی جگہ پر
جہاں تقدیم ما حق تاخیر کی وجہ سے نکرہ کو مبتدا بنایا گیا ہو، وہاں اگر خبر کو مقدم نہ کیا جائے تو تقدیم ما حق کو تاخیر ختم ہو جائے گی، اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے نکرہ کے اندر جو تخصیص پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اس کا مبتدا ہونا بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بات لازمی قرار دی گئی، ایسے موقع پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا، جیسے فی الدار رجل۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جہاں تقدیم ما حق کو تاخیر، جس کو مقدم کرنے کا حق ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، اگر اس کی وجہ سے خبر کو مقدم کیا گیا ہو تو اسے کو اپنی حالت پہ رکھنا واجب ہوگا۔ اگر اس کو ہم ہٹا دیں گے، مؤخر کر دیں گے، تو مذکورہ خرابی لازم آ جائے گی۔ اول متعلقہ ضمیر فی المبتدأ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ تیسرا مقام ذکر فرما رہے ہیں جہاں خبر کا مقدم کرنا واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا میں خبر کے متعلق کوئی ضمیر ہو، جیسے صاحب کتاب نے خود مثال دے دی، علی التمرۃ مثلھا زبدہ۔ اب دیکھیے پہلے اس کی ترکیب سمجھ لیں۔ علی التمرۃ میں علی جارہ ہے، التمرۃ مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہوئے کائن یا حاصل کے ساتھ۔ حاصل صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم بن جائے گا۔ مثل مضاف ہا ضمیر جو کہ راجع التمرہ کی طرف یہ مضافل ہے، مضاف مضافل ہے مل کر ممیز، زبدن تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب نظر دہرائیے کہ مثلھا زبدن یہاں مبتدا مؤخر بن رہا ہے، اس میں ہا ضمیر کا مرجع تمرتن ہے جو اعلی حرف جر کے ساتھ مل کر حاصل کے ساتھ متعلق ہو کر خبر بن رہا ہے۔ یہاں اگر خبر کو مقدم نہ رکھا جائے اور یوں پڑھا جائے مثلھا زبدن علی التمرہ، تو مثلھا میں ہا ضمیر جو لوٹ رہی ہے تمرہ کی طرف، تو اس کو اضمار قبل ذکر رتبتاً اور لفظاً لازم آ جائے گا جو کہ ناجائز ہے۔ اس سے یہاں لازمی قرار دیا کہ یہاں خبر کو مقدم کریں گے، مبتدا کو مؤخر کریں گے۔ او کان خبرا عن ان، یہاں سے صاحب کتاب وہ چوتھا مقام ذکر کر رہے ہیں جہاں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا ہوگا۔ وہ مقام یہ ہے کہ وہ خبر ایسے مبتدا کا ہو، وہ خبر ایسی مبتدا کا ہو جو ان کے اسم اور خبر سے مل کر بنی ہو، جیسے عندی انک قائم، اس میں عندی مضاف الیہ مل کر خبر مقدم ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر اس کا اسم ہے، قائم اس کی خبر ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ یہاں دیکھیے ہندی ایسے مبتدا کی خبر ہے، ہندی ایسے مبتدا کی خبر ہے جو ان کے اسم اور خبر سے مل کر بن رہا ہے۔ ایسے مقام پر خبر کو مقدم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مقدم نہ کرنے کی صورت میں عبارت یوں بنے گی، انک قائم عندی۔ اس میں ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ ان کا ان سے انقلاب لازم آئے گا، پہلے ان تھا اب ان بن جائے گا، یہ لفظی خرابی ہوگی معنوی۔ اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی، کلام خفیف کا ثقیل بننا لازم آئے گا، کیونکہ ان کے مقابلے میں ان ثقیل ہوا کرتا ہے۔ تیسری معنوی خرابی یہ لازم آئے گی کہ ان کی صورت میں اس کے معنی میں تعمیم ہے، اس لیے کہ عندی انک قائم کا معنی بنتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کھڑے ہوئے، اور وہ جہاں آپ کھڑے ہوئے، اور انک قائم عندی کا معنی بنے گا یقیناً آپ کھڑے ہونے والے ہیں میرے پاس، تو عمومیت والا معنی ختم ہو کے خصوصیت کا معنی پیدا ہو گیا ہے۔
اب اگلی بات، وقد یتعدد الخبر، اس عبارت میں صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مبتدا و خبر دونوں کے متعلق ایک مشترکہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ وہ مشترک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مبتدا کے لیے کی خبری لائی جا سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ رحمان دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یا الرحمن مبتدا ایک ہے، خبریں اس کی تین، علم القرآن ایک خبر، خلق الانسان دوسری خبر، علمہ البیان تیسری خبر۔ اور صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کی مثال یوں دی، زید عالم عاقل۔ ایک مبتدا کے لیے کی خبریں آ سکتی ہے، وجہ یہ کہ مبتدا ذات کے درجے میں ہوتے ہیں اور خبر صفت کے درجے میں ہوتی ہے، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ ایک ذات کی کئی صفات ہو سکتی ہے، وہ عالم بھی ہو، وہ حافظ بھی ہو، وہ قاری بھی ہو، یہ ساری صفات ہو سکتی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔